درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.درسقرآن.com۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الى الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس کا آغاز سورۃ النساء کی آیت نمبر 49 سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین یزکون انفسهم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ ٹھہراتے ہیں؟ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی تعریفیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا اور جنتی کہتے ہیں؟ تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہود و نصارہ یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب اور اللہ کے پیارے ہیں۔ خود قرآن کریم میں آتا ہے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباء۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی کہتے تھے لن يدخل الجنۃ الا من کان یہودا او نصارى، جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا سوائے اس شخص کے جو کہ یہودی ہوگا یا کہ عیسائی ہوگا۔ یہودی کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں صرف عیسائی داخل ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ تو ان لوگوں کی مذمت بیان کی، فرمایا کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو خود اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں اور اپنی تعریفیں کرتے ہیں اور گمانڈ اور فخر میں مبتلا ہیں۔ جیسے اللہ پاک نے یہود و نصارہ کی مذمت کی، اسی طریقے سے ان سارے لوگوں کی مذمت ہے جو محض نسل کی بنا پر، نسب کی بنا پر، خاندان کی بنا پر اور قومیت کی بنا پر اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز سمجھتے ہیں اور مقدس سمجھتے ہیں۔ ہمارے زمانے کے پیر زادے، سید زادے، شاہ زادے اور ملا زادے بعض اوقات علم و عمل کے بغیر محض اپنے آپ کو اس لیے بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں، اور انہوں نے لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ چونکہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں اس لیے ہمارے اعمال خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں جنت ہماری ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہم جنت میں جائیں گے بلکہ ان کی باتوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو جنت کا ٹھیکیدار بھی بنا رکھا ہے، وہ جسے چاہیں گے جنت میں لے جائیں گے، ایسا لگتا ہے ان کی باتوں سے، جسے چاہیں گے جنت میں لے جائیں گے۔ جنت ہونے کے سرٹیفکیٹ وہ تقسیم کرتے پھرتے ہیں نذرانوں کے بدلے اور ہدیوں کے بدلے اور چندوں کے بدلے۔ تو یاد رکھیے کہ عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے، ایمان اور عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ کسی سید کا بیٹا ہونا اور کسی شاہ کا بیٹا ہونا اور پیر کا بیٹا ہونا اور مولوی کا بیٹا ہونا تو کیا کام آئے گا؟ نبی کا بیٹا ہونا بھی ایمان اور عمل کے بغیر کام نہیں آ سکتا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے سیلاب کی
لہروں میں غرق ہو گیا اور وہ کہتے رہ گئے ان ابنی، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، اللہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ اور کیا فرمایا اللہ نے؟ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح جس بات کا تجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرو۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہیں تو جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ بیٹا بے ایمان اور بے عمل، اور آپ اس کی نجات کے لیے مجھ سے دعا کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً معافی مانگی، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اللہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کا نبی کہتا ہے اللہ اکبر، فوراً اپنے عدم علم کا اعتراف کر لیا، اللہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی لنکونن من الخاسرین، اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے، اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں تو تباہ ہو جاؤں گا۔ تو بھائیو، صرف بڑے کا بیٹا ہونا یہ کسی کام نہیں آ سکتا۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پر، جنہوں نے اپنی اولاد اور اپنے متعلقین کے ذہنوں سے یہ بات نکال دی تھی، یہ بات نکال دی۔ یہ مت سمجھنا کہ تم میری اولاد ہو لہذا تمہیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی لخت جگر خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ آخرت کی تیاری تمہیں خود کرنی ہوگی، محمد کی بیٹی ہونا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی اپنی تعریف کرے اور اپنے آپ کو جنتی کہے، اس بات کو پسند نہیں کیا گیا۔ دیکھیے میں اور آپ الحمدللہ امید تو رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے کہ انشاءاللہ ہمیں جنت کے کسی کونے کھدرے میں اور اللہ والوں کی جوتیوں میں جگہ مل جائے گی انشاءاللہ، امید رکھتے ہیں، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے، یاد رکھیں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ میں تو جنتی ہوں۔ لوگوں میں تو جنتی ہوں، آؤ دیکھو مجھے دیکھ لو، میں جنتی ہوں، میرے ساتھ تعلق قائم کرو، مجھ سے محبت کرو، میں جنتی ہوں۔ میں اگر یہ کہوں گا تو اللہ کی نظر میں مردود ہو جاؤں گا، چاہے میری ساری زندگی رکوع سجود میں گزری ہو، قیام و قعود میں گزری ہو، قرآن کی خدمت میں گزری ہو، پھر بھی میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ میرا اللہ اور میرے رسول مجھے یہ کہنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، سنا ہوگا آپ نے قول سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی رحمت کی امید اتنی ہے، اللہ کی رحمت کی امید اتنی ہے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان سنوں کہ آج سارے لوگ دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو میں امید رکھوں گا شاید وہ ایک میں ہوں۔ اور ڈر اتنا ہے کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو گیا کہ آج سارے جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو میں ڈروں گا کہیں وہ ایک میں نہ ہوں۔ اسی کا نام ایمان ہے میرے بھائیوں۔ ایمان کیا ہے؟ امید اور خوف کے درمیان۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ امید اور خوف کے درمیان۔ الحمدللہ ہم امید رکھتے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ نہ امیدی تو ہمارے قریب نہیں آتی، صاف بات ہے بھائی، صاف بات ہے۔ دعویٰ تو نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، لیکن امید رکھتے ہیں۔ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے، میں کہتا ہوں مجھے تو امید ہے میں جنت میں جاؤں گا۔ کیوں نہ کہوں؟ میرا اللہ کہتا ہے نا امید نہ ہو جاؤ، میرا اللہ کہتا ہے نا امید نہ ہو جاؤ، اور اللہ کہتا ہے نا امید ہونا کافر کا کام ہے۔ اللہ کہتا ہے لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کہتا ہے اللہ کی رحمت سے صرف کافر نا امید ہوتا ہے، مومن کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ تو نا امیدی کی بات ہم کیوں کریں؟ ہاں ڈر ہے اس لیے کہ گناہ بہت ہے، ڈر ہے اس لیے کہ گناہ بہت ہے۔ جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے، اللہ کی قسم میری عبادت تو اس قابل نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے پیش کر سکوں۔ بس اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے
تو انشاءاللہ دوزخ سے نجات مل ہی جائے گی. تو منع کیا گیا اپنی تعریف مت کرو، تمہاری تعریف کا کوئی اعتبار نہیں، تمہاری تعریف کا کوئی اعتبار نہیں. اور سنیں، اپنی تعریف سے بھی منع کیا گیا اور دوسرے کی تعریف میں بھی مبالغہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. دوسرے کی تعریف میں مبالغہ کرنا. ہمارا دور جو ہے یہ لفاظی کا دور ہے، مبالغے کا دور ہے. لوگ ایسے تعریف کرتے ہیں، آسمان پر چڑھا دیتے. جسے چیخ چیخ کر بولنا آتا ہو اسے کہتے ہیں علامہ صاحب. چنانچہ اعلان کرتے ہیں شیر پنجاب اور فخر زمان اور غزالی دوران علامہ فلاں صاحب، وہ خطاب فرمائیں گے اور وہ بیوقوف سمجھتا ہے کہ واقعی میں علامہ صاحب. اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں، بلکہ بعض اپنا تعارف کراتے ہیں، میں تو کچھ نہیں ہوں لیکن لوگ کہتے ہیں علامہ صاحب. اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی مجھے کہا کریں علامہ صاحب. تو اس سے منع کیا گیا، کسی کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں. مجھے بھی چونکہ بعض اوقات پروگراموں میں جانا ہوتا ہے تو بعض اسٹیج سیکرٹری تعارف کراتے ہیں، تو اول تو اللہ جانتا ہے میں ہر ایک کو پہلے کہہ دیتا ہوں دیکھو میرا تعارف نہیں کرانا، صاف بات ہے، اس لیے کہ تم مبالغہ کرو گے، جھوٹ بولو گے، یہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں، تو اس لیے مجھے پسند نہیں ہے. تو آپ تعارف نہیں کرائیں، میں خود اپنا تعارف کرا دیتا ہوں. اکثر میں یہ کہہ دیتا ہوں، کبھی بھول جاؤں تو پھر اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. تو ایسے موقع پر میں ایک بزرگ کا قول سنایا کرتا ہوں، بڑا پیارا قول ہے، مجھے وہ قول بڑا پسند آیا. ایک اللہ والے نے فرمایا کہ جب کوئی تمہاری تعریف کرے تو سمجھ لو کہ یہ تمہاری تعریف نہیں کر رہا، اللہ کی ستاری کی تعریف کر رہا ہے. اللہ کی ستاری کی تعریف کر رہا ہے، جس نے تمہارے گناہوں پر اور عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے. اگر وہ پردہ اٹھا دیتا تو یہ تمہاری تعریف نہ کرتا، تمہارے منہ پر تھوک دیتا. یہ تو اللہ کی ستاری کی تعریف کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تمہاری تعریف کرتا ہے، ایک حدیث میں فرمایا کہ اس کے منہ پر مٹی ڈالو، یہاں تک فرما دیا. اس لیے کہ لوگ تعریف کر کے دماغ خراب کر دیتے ہیں. اتنی تعریف کرتے ہیں بانس پر چڑھا دیتے ہیں. بانس پر چھوٹا سا ہوگا جس کو کہتے ہیں بلشتیہ. لوگ کہتے ہیں نا کہ بلشتیے ہوتے ہیں، بعض کہانیوں میں آتا ہے کہ زمین میں بلشتیے ہوتے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے آدمی انسان ہوگا بلشتیہ، ایک بلشت کا، لیکن بانس پر چڑھا کر اتنا اونچا کر دیں گے گویا کہ آسمان پر بیٹھا ہوا ہے. تو ایسی تعریف سے منع کیا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب نے کسی کی بڑی تعریف کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ. کئی بار فرمایا ارے افسوس ہے تیرے اوپر، تو نے تو اپنے بھائی کی گردن کو توڑ دیا. اتنی تعریف کر دی. اور فرمایا کہ دیکھو اگر کسی کی تعریف کرنی ہی ہو تو بس یوں کہہ دو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایسے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایسے ہیں. باقی یقینی طور پر کہہ دینا اور بہت زیادہ مبالغہ کرنا یہ منع ہے. اس لیے کہ بھائی ہماری صحیح حقیقت تو اللہ جانتا ہے، ہماری صحیح حقیقت اللہ جانتا ہے، یہ دنیا والے نہیں جانتے. ہماری صحیح حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے. میں نے ٹوپی پہنی ہے، داڑھی رکھی ہے اور رومال کندھے پر ڈالا ہے اور قرآن بیان کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں، بیان کرتا ہوں، لیکن میں کیا ہوں یہ صحیح حقیقت میرا اللہ جانتا ہے، دنیا والے نہیں جانتے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، یہ بھی نبی کی تعلیم ہے. ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھو، بدگمانی نہ کرو. اپنے بارے میں تو بدگمانی کرو اور دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھو. مجھ سے اچھے ہیں، مجھ سے اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے. تو فرمایا کہ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ ٹھہراتے ہیں، اپنی تعریفیں کرتے ہیں، اپنی بڑائیاں بیان کرتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاکیزہ ٹھہرائے گا جسے چاہے گا. اصل اعتبار تو اللہ کی تعریف کہے، اور اللہ جو تعریف کرتا ہے نا بڑے بڑے لقب نہیں دیتا، بڑے بڑے لقب نہیں دیتا. علامہ صاحب آ رہے ہیں اور غزالی دوران آ رہے ہیں، اللہ یوں نہیں کہتا. بس اللہ تو یوں کہہ دے گا کہ یہ میرا بندہ تھا. اللہ
یہ اللہ کی سب سے بڑی تعریف ہے. اللہ کسی کے بارے میں کہہ دے قیامت کے دن اس نے میرا بندہ بن کر زندگی گزاری، رب کعبہ کی قسم اس سے بڑی تعریف کوئی نہیں. انسانوں میں سے سب سے زیادہ تعریف کے قابل تو وہ شخصیت ہے جن کی تعریف میں میرے عزیز نعت پڑھ رہے تھے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ نے حضور کی جو تعریف فرمائی وہ کیا کہ میرے بندے ہیں. حضور نے اللہ نے یہ تعریف فرمائی حضور کی، سبحان الذی اسرا بعبدہ. اللہ نے کہا نماز میں کہا کرو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول. سب سے بڑی تعریف حضور کی کیا ہے کہ حضور اللہ کے بندے ہیں. اللہ اکبر. ویسے اللہ نے حضور کو خاتم النبیین بھی کہا، رحمت للعالمین بھی کہا، اور یاسین بھی کہا، طٰہٰ بھی کہا، یا ایھا النبی بھی کہا، یا ایھا الرسول بھی کہا. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو عبدہ کہا، میرا بندہ ہے. اور بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا، بڑا پیارا شعر ہے، مجھے بہت پسند آیا. کہتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر. عبد ہونا بندہ ہونا اور چیز ہے اور عبدہ ہونا اور چیز ہے. عبد بندہ اور چیز ہے، عبدہ اس کا بندہ ہونا اور چیز ہے. ما سراپا انتظار، ہم سارے انتظار میں رہتے ہیں، اور جو عبدہ ہے اللہ اس کا انتظار کرتا ہے. اللہ عبدہ کا انتظار کرتا ہے. سب سے بڑے عبدہ تو حضور ہیں. لیکن میں کہہ دوں نا امید نہ ہو جائیں، جس نے یہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری، خدا کی قسم وہ بھی قیامت کے دن عبدہ کہلائے گا. اللہ کہے گا یہ میرا بندہ ہے، اور اللہ انتظار کرے گا اس کا. اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جب عبدہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پوچھتے ہیں بتا تیری رضا کیا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنت میں تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم چاہو گے، جو تم چاہو گے. میں دیکھوں گا کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے. تو ہم دنیا میں یہ دیکھ کر چلتے تھے کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے. قیامت کے دن میں یہ دیکھوں گا کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ ٹھہراتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاکیزہ ٹھہرائے گا جسے چاہے گا. ولا یظلمون فتیلا، اور ذرہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ کہتے ظلم نہیں کیا جائے گا. لیکن تمہارے اپنی تعریفیں کرنے سے میرے ہاں تم بڑے نہیں بن جاؤ گے. ہاں جس کی میں تعریف کروں گا وہی بڑا ہوگا. تم اپنی تعریف کر لو بڑے نہیں بنو گے، اور کسی اور کی تعریف کر لو وہ بڑا نہیں بنے گا. اصل بڑا وہ ہوگا جس کی میں تعریف کروں گا. الم انظر کیف یفترون، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھیے یہ کیسا جھوٹا طوفان باندھتے ہیں اللہ پر، کیسا جھوٹا طوفان باندھتے ہیں اللہ پر. کہتے ہیں چونکہ میں بنی اسرائیل کی نسل سے ہوں، بنی اسرائیل کی نسل سے ہوں، لہذا میں جنتی، میں اللہ کا چہیتا. چونکہ میں فلاں بڑے پیر کا بیٹا ہوں لہذا میں جنتی. چونکہ فلاں بڑے خاندان سے میرا تعلق ہے لہذا میں جنتی. اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں. میرے ہاں نسب نہیں پوچھا جاتا کس کے بیٹے ہو، کس کے پوتے ہو، کس کے نواسے ہو. یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا ہو، تمہارے پاس کیا ہے. لہا ما کسبت تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. باپ دادا کے کام ان کے اعمال آئیں گے اور تمہارے کام تمہارے اعمال آئیں گے. باپ دادا کے اعمال تمہیں فائدہ نہیں دیں گے، یہ ذہن سے نکال دو. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھیے یہ کیسا جھوٹا طوفان باندھتے ہیں اللہ پر. وکفا بہ
اثما مبینا، یہ کافی ہے سری جرم کے لیے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. میں جلدی سے آپ کو آخری آیت جو درس کی ہے، بڑی اہم آیت، اس تک لے جانا چاہتا ہوں. عملی زندگی سے تعلق رکھنے والی بڑی اہم آیت ہے. بیچ میں یہ چند آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سن لیجئے. اللہ فرماتے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا، وہ ایمان رکھتے ہیں بت پر اور شیطان پر. جبت بت، طاغوت شیطان، دو لفظ استعمال کیے. جبت پر ایمان رکھتے ہیں اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں. جبت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ جبت ہے. اور طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ کل ما یطغی الانسان، ہر وہ چیز جو انسان کو سرکش بنا دے وہ طاغوت ہے. www.darsequran.com. دولت سرکش بنا دے تو طاغوت ہے، اور کرسی سرکش بنا دے تو طاغوت ہے. ایمان رکھتے ہیں طاغوت پر. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے تو یہی لوگ زیادہ ہدایت والے ہیں. یہودیوں کے علماء مکے گئے، قریش نے ان سے سوال کیا، دیکھو ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں اور کعبہ کی صفائی کرتے ہیں، کعبہ کی دربانی کرتے ہیں، تو کون بہتر ہے ہم دونوں میں سے؟ ہم بہتر ہیں یا یہ مسلمان بہتر ہیں؟ تو یہودی باوجود کہ کتاب کا علم رکھتے تھے، انہوں نے کہا نہیں، تم ان سے بہتر ہو. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے تو یہی لوگ زیادہ ہدایت یاب ہیں. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی. کیوں لعنت کی اللہ نے؟ توحید اور نبوت کو پہچاننے کے باوجود وہ تعریف کرتے ہیں کس کی؟ شرک کی اور مشرکین کی، بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تم اس کا کسی کو مددگار نہیں پاؤ گے. جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے کسی کی مدد اس کے کام نہیں آ سکتی، اس کو فائدہ نہیں دے سکتی کسی کی سفارش، جس پر اللہ لعنت کر دے. تو میرے بھائیوں، بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ان کے کرنے والے پر اللہ لعنت کرتا ہے، اللہ لعنت کرتا ہے. تو ان اعمال سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ جس پر میں لعنت کر دوں تو اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ کسی کی مدد، کسی کی سفارش اسے فائدہ نہیں دے سکتی. ام لہم نصیب من الملک، کیا انہیں کچھ بھی اقتدار نصیب ہے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، ایسی صورت میں تو یہ لوگوں کو تل بھر بھی نہ دیں. اللہ کہتے ہیں یہ یہودی اتنے تنگ دل ہیں کہ دینی عظمت تو الگ رہی، اگر اللہ پاک ان کو دنیا کی عزت اور دنیا کی سیادت بھی عطا کر دے تو یہ کسی کو دنیا میں سے ایک تل کے برابر بھی نہیں دیں گے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا یہ لوگوں پر حسد کرتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہیں. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، یقیناً ہم نے آل ابراہیم کو عطا کی ہے کتاب اور حکمت. وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو بہت بڑا اقتدار بھی دیا. یہودیوں کو حسد یہ تھا کہ نبی آخر الزمان بنو اسرائیل میں کیوں نہیں آیا اور بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا؟ تو اللہ کہتے ہیں کیا یہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میرا فضل صرف بنو اسرائیل تک محدود رہے گا اور میں کسی اور کو دنیا میں اپنا فضل
عطا نہیں کروں گا، یا عطا کرنا چاہوں تو تم سے مشورہ کروں گا کہ کسی اور کو اپنا فضل دوں یا کہ نہ دوں. میری مرضی ہے، میں جسے چاہوں عزت و عظمت سے نواز دوں، چاہوں تو بنو اسرائیل میں نبی پیدا کر دوں، اور چاہوں تو بنو اسماعیل میں نبی پیدا کر دوں. اور اللہ نے کیا. زیادہ انبیاء تو آئے بنو اسرائیل میں، لیکن انبیاء کے سردار آئے بنو اسماعیل میں. فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ. ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ آپ سے اعراض کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. اور دہکتا ہوا جہنم ہی ان کے لیے کافی ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ، ہم ان کو دوزخ کی آگ میں جھونکیں گے. کلما نضجت جلودہم، جب ان کی جلدیں پک جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کی جلدوں کو بدل کر دوسری کر دیا کریں گے. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھیں. دنیا کی آگ تو ایسی ہے کہ اگر کسی کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے، جلے گا، گھنٹہ جلے گا، آدھا گھنٹہ جلے گا، 5 منٹ جلے گا، جل کر راکھ ہو جائے گا. جلد ایسی ہو جائے گی کوئلہ کہ پھر آگ اس پر کوئی اثر نہیں کرے گی اور تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. تو اللہ فرماتے یہ مت سمجھنا کہ دوزخ میں بھی ایسی ہوگا کہ تمہیں دوزخ میں ڈالا، ہڈیاں جل گئی اور جلد کوئلہ ہو گئی، تو اب دوزخ کی آگ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گی. یہ مت سمجھنا. ہم بار بار جلد کو بدلتے رہیں گے، تمہارے چمڑے کو بدلتے رہیں گے. کس لیے؟ تاکہ تم عذاب خوب چکھو. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، دوزخ کا معاملہ بڑا سخت ہے، بڑا سخت. میں اور آپ دوزخ کی آگ کا 1000واں حصہ بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. اور آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیں. اللہ نے ہمیں موقع دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی بتاتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے، اور علماء نے بتایا، لوگوں ہم بتا رہے ہیں. ایسا طریقہ ہے کہ تم دوزخ کی آگ سے بچ سکتے ہو اور دوزخ کی آگ کو اپنے اوپر حرام کر سکتے ہو. اب بھی موقع ہے. آپ 30 سال کے ہیں، 40 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، 70 سال کے ہیں، زندگی گناہوں میں گزری ہے. اب باز آ جاؤ، توبہ کر لو، ندامت کے آنسو بہا دو، آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم کر لو. جو ہو چکا اس کی تلافی کی صورت کر لو، اللہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیں گے. وگرنہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے دوزخ کی آگ کو. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی جلدیں، ان کے چمڑے پک جائیں گے تو ہم ان کے چمڑوں کو بدل کر دوسرا چمڑا دے دیں گے، نیا چمڑا. وہ جلے گا تیسرا. بار بار چمڑے بدلتے رہیں گے تاکہ وہ عذاب کو چکھتے رہیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، اس کے لیے ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. یہ میرے اللہ کا کلام ہے بھائیو. اللہ ایسا نہیں کرتا کہ دوزخ کی سزائیں بیان کرتا جائے، دوزخ کی سزائیں بیان کرتا جائے. اللہ ایسا نہیں کرتا. اگر ایسا کرتا تو بندے مایوس ہو جاتے. تو اللہ پاک دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی جنت کا بھی ذکر کر دیتے ہیں. اللہ کافروں کا ذکر کرتے ہیں تو ایمان والوں کا بھی ذکر کر دیتے ہیں. اپنی پکڑ کا ذکر کرتے ہیں تو اپنی مغفرت اور بخشش کا بھی ذکر کر دیتے ہیں. مجھے قرآن میں کوئی ایسی جگہ معلوم نہیں ہے جہاں صرف اللہ نے صرف عذاب ہی عذاب کا ذکر کیا ہو اور اپنی رحمت کا، اپنی مغفرت کا اور جنت کا اللہ نے ذکر نہ کیا ہو.
اللہ ساتھ اس کو بھی ذکر کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے ساتھ ساتھ نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں بڑے گنجان سائے میں لا اتاریں گے. کیسے سائے ہوں گے، کیسی جنت ہوگی، کیسی نعمتیں ہوں گی. آج ہم دنیا میں جنت کی نعمتوں کی پوری حقیقت نہ بیان کر سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے خود کہا قرآن میں فلا تعلم نفس ما اخفی له من قرۃ اعین. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے جنت کی جو ٹھنڈک چھپا رکھی ہے کوئی بھی آج دنیا میں رہتے ہوئے اسے جان نہیں سکتا. اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں ایسی نعمتیں ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا. یہ باتیں تو اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، سمجھانے کے لیے. باغ ہوں گے، نہریں ہوں گی، اور دودھ ہوگا اور شہد ہوگا اور پھل ہوں گے. کیسے ہوں گے، کیا حقیقت ہوگی، یہ ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں. یہ تو ہمارے فہم کے قریب کرنے کے لیے، ہماری عقل کے قریب کرنے کے لیے، تاکہ ہم بات کو سمجھ سکیں. ہم تو اندھے ہیں آخرت کے بارے میں، اندھے ہیں. ہم نے دیکھا نہیں ہے. ہاں ہمارے آقا نے دیکھا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے نہیں دیکھا. ہم تو ایمان رکھتے ہیں، دیکھا نہیں ہے، اندھے ہیں. تو اللہ ہماری سمجھ کے قریب کرنے کے لیے بات کو بیان کرتے ہیں. تو فرمایا کہ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں بڑے گنجان سائے میں لا اتاریں گے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات. یہ آج کے درس کی آخری آیت ہے جس کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اسے ذرا اہمیت کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کے حوالے کر دو. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کے حوالے کر دو. تفسیروں میں اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول لکھا ہے. اصل میں آپ جانتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں بھی کعبے کی خدمت کو بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا. مشرک بھی، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی یہ کعبے کی خدمت کو اپنے لیے بہت بڑی عزت سمجھتے تھے کہ میں کعبے کی خدمت کرنے والا ہوں، میں نے حاجیوں کو پانی پلایا، اور میں کعبے کا چوکیدار ہوں، اور میں کعبے کی صفائی کرتا ہوں. مشرک بھی یہ سمجھتے تھے. ہاں میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم مسجد کی خدمت کرنے کو اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں. ہاں خادم کرے صفائی، میں کیوں کروں، میں تو مخدوم علی خان ہوں. خادم کرے. الحمدللہ ہمارے ہاں جو ساتھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں 44-45 کے قریب ساتھی ہیں، سبھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے لوگ ہیں، لیکن ہم ان سے روزانہ صفائی کرواتے ہیں. جس دن سے یہ آئے ہیں خادم کی چھٹی، خادم نہیں صفائی کرتا. ان کو سمجھایا، ان کو ترغیب دی. اللہ کے گھر کی صفائی کرنا، اللہ کے گھر میں جھاڑو دینا، یہ ذلت کی بات نہیں ہے، عزت کی بات ہے، نصیبے کی بات ہے. خادم تو تنخواہ لے کر کرتے، ہم کریں گے اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کے گھر میں جھاڑو دیں گے، اللہ کے گھر کی صفائی کریں گے. جو حقیقتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کا خادم بن جائے تو اس سے بڑا مقام کوئی نہیں ہے. ارے آپ میں سے کسی کو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن کسی کو اگر پرویز مشرف کے محل میں صفائی کا موقع مل جائے اتراتا پھرے گا. حیثیت ہی کیا ہے ان کی، حیثیت ہی کیا ہے ان کی. اللہ ان کو ہدایت دے. لیکن جسے بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں صفائی کا موقع ملے کہ
کیوں نہ اپنی قسمت پر ناز کرے. اللہ اکبر. بعض ایسے حضرات کے واقعات آتے ہیں جنہیں کعبہ یا روضہ رسول میں داخل ہونے کا موقع ملا تو انہیں اپنی داڑھی سے اپنے چہرے سے وہاں صفائی کرنی شروع کر دی کہ پتہ نہیں یہ موقع کبھی پھر ملے گا یا نہیں ملے گا. تو زمانے جاہلیت میں بھی کعبے کی خدمت کو باعث عزت سمجھا جاتا تھا اور انہوں نے آپس میں مختلف خدمتیں تقسیم کر رکھی تھی. عثمان بن طلحہ تھے ایک صاحب، ان کے ذمہ یہ تھا کہ وہ کعبے کا دروازہ کھولتے تھے، کلید بردار تھے، کعبے کی چابی ان کے پاس تھی، تو مختلف اوقات میں لوگوں کے لیے کعبے کا دروازہ کھولا کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ عام طور پر پیر اور جمعرات کو کعبے کا دروازہ کھولا جاتا تھا. ہجرت سے پہلے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں داخل ہونا چاہا تو عثمان بن طلحہ نے بڑے سخت الفاظ کہہ کر آپ کو اندر داخل نہیں ہونے دیا. جائیے، آپ کون ہے داخل ہونے والے؟ اللہ اکبر. عثمان کو پتہ ہی نہیں تھا میں اپنے آقا کو محروم کر رہا ہوں، پتہ ہی نہیں تھا میں کعبے کے محافظ کو محروم کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا عثمان ایک دن آئے گا کہ کعبے کی کنجی، کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر میں جسے چاہوں گا دوں گا. حضور نے یہ فرمایا، پیشن گوئی فرمائی. بے بسی کا دور ہے، بے چارگی کا دور ہے، گمنامی کا دور ہے، کو جانتا ہی نہیں ہے، کو مانتا ہی نہیں ہے. اور آپ فرما رہے عثمان ایک دن آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر جسے چاہوں گا دوں گا. عثمان نے کہا اگر ایسا وقت آیا تو وہ وقت قریش کی ہلاکت اور ذلت کا وقت ہوگا. حضور نے فرمایا نہیں عثمان، وہ وقت قریش کی آبادی اور عزت کا وقت ہوگا. اس دن قریش کو عزت ملے گی اور قریش آباد ہوں گے. پھر ایسا ہوا، حضور ہجرت فرما گئے مدینہ، مدینہ سے آئے واپس، مکہ فتح ہوا اور عثمان سے چابی لی اور حضور کعبے میں داخل ہوئے، نماز ادا کی. کعبے سے باہر نکلے تو کئی امیدوار ہیں. حضرت علی امید رکھتے ہیں اور دوسرے صحابہ امید رکھتے ہیں چابی مجھے دے دی جائے، میں کعبے کا دربان بن جاؤں. لیکن حضور نے پوچھا عثمان کہاں ہیں؟ عثمان بن طلحہ کہاں ہیں عثمان؟ حاضر ہوئے، کہا عثمان لو چابی، اس لیے کہ میرے اللہ نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. یہ آیت کریمہ پڑھی حضور نے. میرا اللہ کہتا ہے امانت والوں کے حوالے کر دو، امانت والوں کے حوالے کر دو. آپ رکھ سکتے تھے چابی، آپ فاتح تھے مکہ کے، بڑے بڑے سردار سر جھکائے کھڑے تھے، عثمان کی حیثیت کیا تھی؟ لیکن حضور نے فرمایا نہیں، ہم خیانت کرنے والے نہیں ہیں، ہم امانت کا خیال کرنے والے ہیں. میرا اللہ کہتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. عثمان نے چابی لی اور ساتھ ہی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو بھائیو یہ تو ہے اس آیت کریمہ کا شان نزول. لیکن یاد رکھیں کوئی آیت بھی اپنے شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہے، کوئی آیت نہیں اپنے شان نزول کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اس کا مفہوم عام ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے یہاں امانت نہیں کہا، امانات کہا، جمع کا صیغہ ہے امانات. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں امانت والوں کے حوالے کر دو، امانت میں خیانت نہ کرو. معارف القرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نبر اللہ مرقدہ نے اس آیت کے مفہوم کو بڑا وسیع کیا ہے، اور میں نے بھی اس موضوع پر کچھ لکھا اور اس میں کافی تفصیل سے بیان کیا کہ ساری امانتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے، اور امانت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. یہ ہمارا جسم یہ اللہ کی امانت ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، یہ ہمارا نہیں ہے.
یہ آنکھیں اللہ کی امانت ہے میرے بھائی، یہ کان اللہ کی امانت ہیں، یہ زبان اللہ کی امانت ہے۔ میرا وہ بھائی جو آنکھوں کو بد نظری کے لیے استعمال کرتا ہے امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ وہ بہن جو جھوٹ بولتی ہے، غیبت کرتی ہے، وہ جان لے کہ وہ اللہ کی امانت میں خیانت کر رہی ہے۔ وہ ہاتھ جو ظلم کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ان ہاتھوں میں خیانت ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے، اس جسم کو اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ٹکڑے ٹکڑے کروا دے تو شہادت کا مقام ملتا ہے، اور اگر اس امانت میں خیانت کرتے ہوئے خودکشی کر لے تو جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ خودکشی حرام ہے۔ اللہ کی امانت اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر لے تو شہادت کا مقام، اور اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے، گلے پر چھری پھیر لی، زہر کھا لیا، اپنے آپ کو بلندی سے گرا لیا، گاڑی کے آگے لیٹ گیا اور اپنے آپ کو مار لیا، امانت میں خیانت کی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ خودکشی ہے۔ اور جو جس طریقے سے خودکشی کرے گا اسے قیامت کے دن بار بار اسی طریقے سے عذاب دیا جائے گا، اسی طریقے سے عذاب۔ اگر پیٹ میں چھری ماری تھی، قیامت کے دن بار بار چھریاں مارے گا اور بار بار مارتا رہے گا، اور یہ سزا اس کو ملتی رہے گی۔ چونکہ اسلام نے خودکشی کو حرام قرار دیا، جانتا ہر مسلمان ہے، نیک ہو یا بد ہر کوئی جانتا ہے، عالم ہو یا جاہل جانتا ہے خودکشی حرام ہے، اور جانتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں تو آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کا تناسب مسلمانوں کے اندر کم ہے، غربت کے باوجود۔ میں ایسے غریبوں کو جانتا ہوں، اللہ جانتا ہے، میں خود جانتا ہوں براہ راست، اور آپ بھی جانتے ہوں گے، جن کے پاس سر چھپانے کے لیے جھونپڑا تک نہیں، چونپڑا تک نہیں، 2 وقت کی ڈھنگ کی روٹی نہیں پکتی۔ ہمارے ہاں ایک ماسی آنے لگی، پتہ چلا کہ اس کو سالن پکانا آتا ہی نہیں، سالن پکانا ہی نہیں آتا۔ کیوں؟ اس نے کہا ہمارے یہاں سالن پکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سالن پکتا ہی نہیں، یقین کریں آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ اس نے کہا آلو والو ابال لیتی ہوں، آلو ابال سکتی ہوں اور دال ابال سکتی ہوں، باقی یہ کہ آپ لوگ کہیں کہ آپ کے طریقے کے مطابق سالن پکا دوں تو مجھے تو نہیں آتا، پکتا ہی نہیں سالن۔ لیکن خودکشی نہیں، بھوک ہے خودکشی نہیں، بیماری ہے خودکشی نہیں، بے روزگاری ہے خودکشی نہیں ہے، مگر اتنی نہیں جتنی مغرب کے خوشحال ملکوں میں ہے۔ خوشحال ملکوں میں سب سے خوشحال ملک میری معلومات کے مطابق سویڈن ہے، سب سے خوشحال ملک، جہاں ہر شہری کو ہر سہولت حاصل ہے، ہر سہولت حاصل، جو چیز چاہیں مل جائے گی آپ کو۔ ٹی وی چاہتے ہیں، فریج چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، ہر چیز مل جائے گی۔ بدکاری وہاں عام، شراب وہاں پر عام، کوئی روک ٹوک نہیں، علاج مفت، تعلیم مفت، سہولتیں ساری۔ لیکن دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی سویڈن میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ اس خودکشی کا تعلق غریبی اور خوشحالی سے نہیں ہے، ایمان اور کفر سے ہے۔ جس کے اندر ایمان ہو وہ کبھی خودکشی نہیں کرتا، خاص طور پر جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہو کبھی خودکشی نہیں کرتا۔ پریشانیوں کے بادل برستے ہیں، مصیبتوں کی آندیاں چلتی ہیں، حوادث کے طوفان آتے ہیں، گر جاتا ہے ہر طرف سے، مصیبتیں مصیبتیں، لیکن پھر بھی خودکشی نہیں کرتا۔ یا اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو کرم فرما دے۔ خودکشی وہ کرتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا تو اب کوئی نہیں، اور مسلمان ہر وقت سمجھتے ہیں میرا اللہ تو ہے، کوئی نہیں مگر میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے۔ جب تک یہ احساس اور یقین رہتا ہے مسلمان خودکشی نہیں کرتا۔ افغانستان میں آپ جانتے ہیں، اب تو خیر وہاں بھی پیسے کی ریل پیل ہے، لیکن ایک وقت تھا انتہا درجے کی غربت، انتہا درجے کی غربت۔ سالن تو کوئی مانگتا ہی نہیں تھا، صرف خالی روٹی، خالی روٹی،
خالی روٹی کے لیے لائنیں لگتی، لیکن پھر بھی خودکشی کوئی نہیں کرتا تھا. ہے اللہ، بات لمبی ہے، یہ میرا موضوع نہیں. بتانے یہ چاہتا ہوں کہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے میرے بھائی، سن لیجئے، اور خدا کے واسطے دل میں اتار لیجئے، خدا کے واسطے دل میں اتار لیجئے. یہ جسم اللہ کی امانت ہے. آنکھوں سے خیانت نہ کریں، زبان سے خیانت نہ کریں، کانوں سے خیانت نہ کریں، ہاتھوں سے پیروں سے خیانت نہ کریں. یہ اللہ کی امانت ہے. یہ جسم اللہ کی امانت ہے. جو اسے اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کرتا ہے وہ اللہ کی امانت میں خیانت کرتا ہے. مال بھی اللہ کی امانت ہے. مسلمان کی سوچ یہ ہے مال میرا نہیں، اللہ کا ہے. اللہ بھی بار بار قرآن میں یہ کہتا ہے رزقنا رزقنا، ہم نے دیا ہم نے دیا ہم نے دیا. اللہ بار بار کہتا ہے. یہ جو سوچ ہے کہ مال میرا ہے، میں نے اپنی ذہانت سے کمایا، اپنے علم سے کمایا، یہ مومن کی سوچ نہیں ہے، کافر کی سوچ ہے. یہ قارون کی سوچ ہے. سورہ قصص میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو سمجھایا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. تم بھی احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے. تم اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا. تو قارون نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ علم مجھے، یہ مال مجھے اللہ نے نہیں دیا، میرے علم اور ذہانت کی وجہ سے مجھے ملا ہے. یہ قارون کی سوچ ہے. جو شخص مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے وہ امانت کا حق ادا کرتا ہے، اور جو حرام میں استعمال کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، نمود و نمائش کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ اللہ کی امانت میں خیانت کرتا ہے. چند مسلمان ہیں واقعی جن کا مال آج اللہ کی رضا کے مطابق استعمال ہو رہا ہے، وگرنہ اکثریت وہ ہے، میں کہوں کہ 95%، 99% مسلمان وہ ہیں جن کا مال اللہ کی رضا کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تو یہ غلط نہیں ہوگا. نمود و نمائش، دکھاوا، اسراف، فضول خرچی، حرام کے کام، گناہ کے کام. اور میرے بھائیوں، یہ اولاد بھی امانت ہے، یہ اولاد بھی اللہ کی امانت ہے. اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما. جسے چاہے لڑکے، جسے چاہے لڑکیاں، جسے چاہے دونوں، اور جسے چاہے ایک بھی نہ دے، اس کی مرضی. یہ اولاد اس کی امانت. حضرت ام سلمہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا فوت ہو گیا. شوہر سفر سے واپس آئے. وہ چاہتی تھی تھکا ہوا شوہر ہے، اس کو جلدی پریشان نہ کروں. ظاہر ہی نہیں کیا کہ بیٹا فوت ہو گیا. شوہر کی تکلیف اور تھکاوٹ کا احساس کرتے ہوئے صبح ہوئی تو شوہر سے کہنے لگی اگر کسی شخص نے ہمارے پاس کوئی امانت رکھوائی ہو اور وہ امانت واپس مانگے تو ہمیں واپس کر دینی چاہیے یا منع کر دینا چاہیے. یہ تمہید باندھی. اگر کسی نے ہمارے پاس امانت رکھوائی ہو اور وہ واپس مانگے میری امانت واپس کر دو تو کیا کرنا چاہیے؟ واپس کر دی جائے یا منع کر دیا جائے؟ انہوں نے کہا منع کیوں کرنا ہے، ہم کوئی خیانت کرنے والے تھوڑے ہیں. جس کی امانت اس کو واپس دے دیں گے جب وہ مانگے گا. تو کہنے لگی دیکھو وہ بیٹا اللہ کی امانت تھا، اللہ نے اپنی امانت واپس مانگ لی، وہ تو انتقال کر چکا، اللہ اپنی امانت واپس لے چکا. میں نے بتایا اس لیے نہیں تاکہ تم پریشان نہ ہو. پوری رات ایسی گزر گئی، بڑا غصہ بھی آیا، میرا بیٹا فوت ہو گیا تم نے مجھے بتایا ہی نہیں. گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. حضور نے فرمایا ابو طلحہ مبارک ہو، اللہ نے تمہیں سمجھدار بیوی عطا کی ہے، مبارک ہو، اللہ اس میں برکت دے گا. اور اللہ نے ایسی برکت دی کہ حضرت ابو طلحہ کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ.
اللہ نے ان کو 9 بیٹے دیے، 9 کے 9 قرآن کے خادم اور حافظ. تو اولاد بھی اللہ کی امانت، اس امانت میں بھی خیانت کرنا جائز نہیں ہے. جو لوگ اپنے بچوں کی غلط تربیت کرتے ہیں یا اپنے بچوں کو تباہ ہوتے دیکھتے ہیں مگر روک ٹوک نہیں کرتے، اولاد اللہ کے حکموں کو توڑ رہی ہے مگر روک ٹوک نہیں کرتے، وہ امانت میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے لوگو اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو میرے بھائیوں بات لمبی ہے، کہاں تک جاؤں. یہ امانتیں ہیں اور امانت میں کسی طور پر بھی خیانت کرنا یہ جائز نہیں. کسی کو اللہ پاک عہدہ اور منصب عطا کر دے یہ بھی امانت ہے، اس امانت میں بھی خیانت جائز نہیں ہے. عالم کے پاس علم امانت ہے، دولت مند کے پاس دولت امانت ہے، والدین کے پاس اولاد امانت ہے، حکمرانوں کے پاس اقتدار امانت ہے، یہ جوانی امانت ہے، یہ زندگی امانت ہے، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ امانت ہیں، یہ دماغی اور ذہنی صلاحیت یہ امانت ہے. اور اللہ کہتے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. میں قیامت کے دن پوچھوں گا میں نے کان دیے تھے کہاں استعمال کیے، آنکھیں دی تھیں کہاں استعمال کی، دل دماغ دیا تھا کہاں استعمال کیا. یہ امانت ہے میرے بھائیوں ساری. اس امانت میں خیانت نہ کرو. ماہ مبارک میں عہد کرو کہ اگر ہم نے پہلے خیانت کی آئندہ توبہ کرتے ہیں، یا اللہ اب خیانت نہیں کریں گے. اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں میرے بھائیوں، سب سے بڑی امانت وہ دین کی امانت ہے. سب سے بڑی امانت اللہ نے کہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها. ہم نے اس قرآن کی امانت، دین کی امانت کو پہاڑوں، زمینوں، آسمانوں کے سامنے پیش کیا لیکن انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، ڈر گئے اور انسان نے اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا. بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے. اٹھا تو لیا اس امانت کے بوجھ کو لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا. میرے بھائیوں اللہ پاک نے ہمیں دین کی امانت دی ہے، قرآن کی امانت دی ہے، ہاں شریعت کی امانت دی ہے. ہم پر لازم ہے اس امانت کا حق ادا کریں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیں. اور امانت کی بات کو پورا کرنے کے لیے آخری بات امانت کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ. جس کے اندر امانت کی صفت نہیں اس کے ایمان کا اعتبار نہیں. ولا دین لمن لا عہد لہ. اور جس کے اندر ایفائے عہد کی صفت نہیں اس کے دین کا اعتبار نہیں. جس کے اندر امانت کی صفت نہیں اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے. ایمان کا اعتبار نہیں. اور یقین جانیں آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی اس معاشرے میں رہتا ہوں. آج 100 میں سے کوئی ایک مل جائے تو بڑی بات ہے جو امانت دار ہو، باقی خیانت ہی خیانت، خیانت ہی خیانت. مال ہمارا خدا بن گیا، مال کی خاطر خیانت خیانت. 2 پیسے کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں، 2 روپے کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں. میں آج کی اس نشست میں کیا کیا بات کہوں آپ سے کہ یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں لیکن میرا دل کہتا ہے، میرے دل میں خیال آتا ہے کہ آپ سے یہ وعدہ لوں، آپ کے دل میں اللہ پاک کی بات اتار دے کہ منافقوں والی جو 4 بڑی علامتیں ہیں آج ان سے تو توبہ کر ہی لیں. 4 بڑی علامتیں ہیں عملی منافق کی. 4 بڑی علامتیں کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا منافق جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، اور ذرا سا جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے. یہ 4 بڑی علامتیں ہیں منافق کی. خدا کے واسطے آپ بیٹھے بیٹھے اپنے دل میں عزم کر لیں
اپنے اللہ سے وعدہ کر لیں کہ اے اللہ میں اپنی باقی زندگی میں ان چاروں علامتوں سے بچوں گا. جھوٹ نہیں بولوں گا. ہاں کہہ دیجئے انشاءاللہ. جھوٹ نہیں بولوں گا. امانت میں خیانت نہیں کروں گا. وعدہ خلافی نہیں کروں گا. اور گالی گلوچ سے زبان کو گندا نہیں کروں گا. فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تم کو حکم دیتے ہیں کہ امانتیں امانت والوں کے حوالے کر دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. میں کیا بتاؤں آپ کو، اللہ نے اور اللہ کے نبی نے عدل کی کتنی اہمیت بیان کی ہے. اللہ کہتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بات کرو تو عدل کی بات کرو. عدل کی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، گواہی دو تو عدل کی گواہی دو. اور اللہ کہتے ہیں وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، عدل کرو. عدل کرنے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن انسانوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کا محبوب اور اللہ کے قریب امام عادل ہوگا، عدل کرنے والا امام. اور سب سے زیادہ اللہ سے دور اور اللہ کی نظر میں قابل نفرت وہ ظالم بادشاہ ہوگا. ایک طرف میں اپنے اللہ کی یہ آیات پڑھتا ہوں اور اپنے آقا کی احادیث پڑھتا ہوں، اور دوسری طرف پورے عالم اسلام کو دیکھتا ہوں، کم و بیش 56 اسلامی ممالک. تو یقین کریں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پورے عالم اسلام پر ظالموں کی حکمرانی ہے. ہر طرف ظالم ظالم، اور ایسے ظالم ہیں، ایسے بھیڑیے ہیں کہ امریکیوں کے سامنے تو بھیڑ بنتے ہیں، بھیڑ. اور اپنے مسلمان شہریوں کے لیے بھیڑیے، خوفناک قسم کے بھیڑیے، ظالم حکمران مسلط ہیں. لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دوں یہ نتیجہ ہے ہمارے اعمال کا. ہم بھی تو ظالم ہیں. ہم میں سے کوئی بھی ظلم سے چوکتا نہیں ہے. جہاں اس کا داؤ چلتا ہے، جہاں داؤ چلتا ہے ظلم سے باز نہیں آتا. ہم میں سے بھی تو ہر ایک ظالم بنا ہوا ہے. کوئی اپنے دفتر میں، کوئی اپنی فیکٹری میں، کوئی اپنی دکان میں، کوئی اپنے گھر میں. اگر ہم عدل کرنے والے بن جائیں تو اللہ پاک ہمیں عادل حکمران عطا فرما دے. فرمایا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم انسانوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بی، بے شک بہت ہی اچھی بات ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ کرتا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ پاک سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ بھی چند اعلان ہیں، یہ توجہ سے سن لیجئے گا. ایک تو آپ حضرات تشریف لائے، آپ کا ہم دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت سارے ساتھی باہر سے بھی آئے، اللہ پاک ان کے آنے کو قبول فرمائے، قدم قدم پر اجر و ثواب عطا فرمائے. دوسری گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ایسے ساتھیوں کے تعاون سے مسجد تعمیر ہو گئی جن کے نام میرے خیال میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. الحمدللہ مسجد کا بہت تھوڑا کام باقی رہ گیا، 90% کام ہو گیا، 10% کام رہتا ہے. گزارش ہے اس کے لیے رمضان کی بابرکت راتوں میں دعا بھی کیجیے گا اور خود بھی تعاون کیجیے گا اور دوسروں کو بھی متوجہ کیجیے گا تاکہ یہ جو 10% کام رہتا ہے یہ بھی پائے تکمیل تک پہنچ جائے. اور بالخصوص مسجد کے جو ماہانہ اخراجات ہیں اس کے لیے چاہتا ہوں کہ کچھ ساتھی تیار ہو جائیں، کیونکہ میں جو دیکھتا ہوں مسجدوں میں کہ خطبے کے دوران جھولی پھیلائی جاتی ہے اور نمازیوں سے اپیلیں کی جاتی ہیں. اللہ جانتا ہے کہ اس چیز کو دیکھ کر مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اب تک ایسا نہیں کیا، یہاں انشاءاللہ جھولی نہیں پھیلائیں گے اور آئندہ بھی ایسا نہیں کریں گے. آپ حضرات میں سے جس کو اللہ پاک توفیق دے، کوئی تھوڑا یا زیادہ، امام کی تنخواہ، ایک مؤذن کی تنخواہ، مالی کی تنخواہ، کسی ایک مسجد کی بجلی کا خرچہ کو ایک اپنے ذمے لے لے تو
یہ اس میں باعزت طریقے سے چلتا رہے گا. اور الحمدللہ بس محض اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہتا ہوں، ورنہ آپ کو جتلانا مقصود نہیں ہے. الحمدللہ اللہ پاک میری ضروریات پوری فرما رہے ہیں. میں مسجد سے نہ اب تک کوئی تنخواہ لے رہا ہوں، نہ آئندہ انشاءاللہ لوں گا. اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اللہ مجھے محتاج نہ کرے. یہ جو دوسرے عملے کے لیے آپ سے درخواست کر رہا ہوں، اپنے لیے نہیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ بعض ادارے بھی میری سرپرستی میں چل رہے ہیں، ان کا تعارف آپ دیکھ چکے ہیں. باہر اگر ساتھیوں نے اسٹال لگایا ہو تو مسجد کے لیے بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں، اور ان اداروں کے لیے بھی. ہماری کچھ کتابیں ہیں قرآن کے حوالے سے، جن میں سے ایک خاص کتاب یہ تفہیمات ہے. یہ چھوٹے بچوں کے اندر فہم قرآن کا شعور پیدا کرنے کے لیے میں نے لکھی تھی. یہ بالکل واجبی قیمت پر چند نسخے اس کے باہر دستیاب ہیں، وہ آپ لے بھی سکتے ہیں، لیکن زیادہ نہیں ہوں گے، پھر کبھی شاید مل جائیں. لیکن اگر کوئی اس کو چھپوانا بھی چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے. میں کوئی اس کے معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں، کوئی چھپوانا چاہے تو چھپوا بھی سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ سے درخواست یہ ہے کہ الحمدللہ جیسے آپ کو بتایا کہ تقریباً 44 ساتھی اعتکاف میں ہیں، اور آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے ان کے صبح سے رات تک اوقات کو کیسے مصروف رکھا ہوا ہے، اور وہ آپ فائدہ محسوس کر رہے ہیں. بعض ساتھیوں نے کہا کہ ہمارے دوست آئیں گے تو ان کو متوجہ کیا جائے کہ اگر وہ آخری 3 دن کا اعتکاف کر لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو میں ان کی وجہ سے ان کی دلجوئی کے لیے آپ سے درخواست کر رہا ہوں، اللہ جن کو توفیق دے تو وہ آخری 3 دن کا یہاں پر اعتکاف کر لیں. اور اس کی صورت یہ کہ جمعرات کی صبح آ جائیں تو ہفتے کی شام تک 3 دن پورے ہو جائیں گے. اور بڑی بات اس میں یہ کہ 29ویں شب جمعرات کا دن ہوگا. دن بھی بڑا مبارک ہے، رات بھی بڑی مبارک. 29ویں شب پاک رات ہے، تو یہاں پر شب بیداری کا اہتمام ہے. جتنی دیر اللہ پاک توفیق دے گا ہم جاگیں گے، قرآن سنیں گے، قرآن سنائیں گے اور اللہ سے مانگیں گے. تو آپ بھی آ جائیے گا، تو دیوانے اکٹھے مل کر مانگیں گے تو اللہ کی رحمت خصوصی متوجہ ہوگی انشاءاللہ العزیز. اور یہاں جمعے کا خطبہ جو ہے مستقل طور پر 1:15 سے 1:45 بجے تک ہوتا ہے. جمعۃ الوداع میں بھی یہی ہوگا، اور آئندہ بھی ایک ترتیب بنا دی. پہلے ہم نے یہاں بیان کا سلسلہ ختم کر دیا تھا، لیکن اب مستقل یہ وقت طے کر دیا 1:15 سے 1:45 تک. تو ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اس میں شرکت فرمایا کریں. ایک بھائی کہتے ہیں کہ آج میرے بیٹے کا نکاح ہے، برکت کی دعا کرتے ہیں بھی اللہ بابرکت بنائے اس نکاح کو. محمد علی صاحب کی والدہ کی صحت کے لیے انہوں نے دعا کی درخواست کی. ہمارے خصوصی ساتھی ہیں، تو اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھی جو درس کا انتظام کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے. ساتھیوں کو پتہ ہی نہیں کہ کتنا بڑا کام ہو رہا ہے الحمدللہ، کیسٹوں کی صورت میں، CD کی صورت میں، اور ویب سائٹ کی صورت میں. آج کل رمضان کے اندر الحمدللہ یہ رمضان کے اندر ہماری جو ویب سائٹ ہے درسقرآن.com، تو ایک دن میں تقریباً 40,000 مسلمان پوری دنیا سے مرد اور عورتیں فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ ویب سائٹ کا وزٹ کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا کام ہے جو کر رہے ہیں. www.darsequran.com. تو اللہ کے 99 نام اور سورہ رحمان کے سیٹ لینے پر 5ویں پارے کا کیسٹ فری ہے ماشاءاللہ. تو یہ انہوں نے ایک اسکیم نکالی، باہر آپ کو مل جائے گا. اللہ کے 99 نام کی 2 کیسٹیں ہیں اور سورہ رحمان کی ایک کیسٹ، 2 کیسٹیں ہیں. تو یہ کیسٹ لینے پر 5ویں پارے کا کیسٹ جو ہے وہ فری دیتے ہیں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ ایک CD خریدنے پر دوسری CD بالکل فری. اور تیسرا یہ کہ 5ویں پارے کے 4 نئے کیسٹ خریدنے پر 5واں فری. مختلف سکیمیں ہیں، کہیں نہ کہیں تو آپ پھنسیں گے انشاءاللہ. کہیں دل میں ارادہ نہ کر لینا کہ ہم پھنسنے والی قوم نہیں ہے. اللہ کے بندو نیکی کے کام میں پھنسنا چاہیے. ہاں یہ جو کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے، اور میں بھی خوب جانتا ہوں کہ یہ کوئی کاروباری لوگ نہیں ہے. اگر یہ کاروبار ہوتا تو ہم یہاں اس کا اعلان نہ کرتے، اس لیے کہ مسجد میں کاروبار کا اعلان کرنا جائز نہیں ہے. لیکن یہ کاروباری نہیں ہے، یہ محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لگے ہوئے ہیں. دیوانے ہو رہے ہیں. رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، اور ابھی تک ہم کچھ کر نہیں سکے. اللہ اکبر، کیسے لوگ ہیں. ایک طرف نفع کمانے والوں کو فکر ہے کہ رمضان جا رہا ہے، ابھی تک مسلمانوں کو پوری طرح لوٹ نہیں سکے.
اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں جو کہ رمضان جا رہا ہے ابھی پوری طرح اللہ کو راضی نہیں کر سکے. واہ واہ کیا سوچ ہے بھائی. ایک اس کے علاوہ ختم قرآن کے موقع پر شیرینی کے ساتھ، پتہ نہیں کہاں شیرینی تقسیم ہوگی، بھی ہمارے ہاں تو تقسیم ہوتی نہیں ہے کیونکہ ہم نے چندے کا سلسلہ بالکل بند کیا. جب سے یہ مسجد کا سلسلہ شروع ہوا ہم نے کہا شیرینی کے لیے چندہ نہیں ہوگا اور نہیں ہوتا، اور قاری صاحب اور امام صاحب ان کے لیے چندہ نہیں ہوتا. یہ جو امام صاحب جنہوں نے آپ کو نعت بھی سنائی اور قرآن بھی سنا رہے ہیں، مجھے ان سے بہت محبت ہے اور بہت خدمت کرتے ہیں، اعتکاف والے ساتھیوں کو پتہ ہے، لیکن ان کے لیے بھی چندہ نہیں کروں گا، بالکل چندہ نہیں کرنا. کوئی خدمت کرنا چاہے بہت اچھی بات ہے، خدمت کرے. شیرینی تقسیم کرنا چاہے خود کر دے، لیکن ہم چندہ نہیں کریں گے، اپیل نہیں کریں گے. لائیے بھی کون وہ شیرینی کا انتظام کرتا ہے، لیکن بعض مسجدوں میں بڑا اہتمام ہوتا ہے ماشاءاللہ، تو ان کے لیے اعلان ہوگا. یہ ختم قرآن کے موقع پر شیرینی کے ساتھ نئی خوبصورت سی ڈی آج کے معاشرے پر فکر انگیز بیانات یہ تقسیم کرنے کے لیے باہر رابطہ کریں. زیادہ تعداد پر خصوصی رعایت ہے. یہ جو سی ڈی ہے اس کے اندر مفتی محمد تقی عثمانی اور یہ ناچیز شیخو پوری، مولانا طارق جمیل، مولانا قاری منصور، جنید جمشید اور محمد یوسف کے بیانات، یہ سب اس میں بیانات ایک سی ڈی کے اندر، اور سارے بیانات جو ہیں آج کے مسائل سے تعلق رکھتے ہیں. تو شیرینی کے موقع پر تقسیم کرنی ہو یا نہ کرنی ہو، ویسے تو آپ ضرور لے کر جائیں اور تقسیم کریں. اور موبائل نمبر بھی ہے، یہ جو لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں اور آرڈر بک کرا سکتے ہیں. 0333219650. دوبارہ بولوں گا، یو فون ہے 219-675-0 219-675-0. اس موبائل فون پر آپ رابطہ کر کے اپنے آرڈر بھی بک کرا سکتے ہیں. اس خیر کی اشاعت میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیجئے گا. اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور کیا ہے، یہ ہمارے عزیز نے ایک یہ سوال کیا، اب تو خیر وقت بہت ہو گیا لیکن انشاءاللہ پھر تفصیل سے بات کریں گے. مختصر عرض کر دوں، آج کل رمضان ٹرانسمیشن میں آج ٹی وی کے پروگرام سفر ہدایت آ رہا ہے. اس میں ایک مقرر ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب قرآن کی صورتوں کا خلاصہ پیش کرتے ہیں اور ٹیلی فون کے ذریعے آنے والی کالز پر لوگوں کے سوال کا جواب دیتے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، اس لیے اسے سمجھ کر پڑھنا چاہیے، لیکن آج کل لوگ قرآن کی تلاوت بغیر سمجھے صرف ختم کرنے کے لیے کرتے ہیں. اس پر ایک سائل کا سوال آیا کہ صرف قرآن کی تلاوت کا ہمیں ثواب ملے گا یا نہیں. اس پر ان کا جواب یہ تھا کہ اگر کوئی شخص صرف یہ سوچ کر کہ میں نے صرف تلاوت کرنی ہے اور سمجھنا نہیں، تو میرے خیال کے مطابق اس شخص کو ثواب ملے گا یا نہیں یہ تو صرف اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. لیکن قرآن کی آیات کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ قرآن کو ہمیشہ سمجھ کر پڑھیں اور اس میں جو ہدایات دی ہوئی ہیں ان پر عمل کریں. آپ کا اس بارے میں کیا جواب ہے کہ قرآن کی صرف تلاوت پر اللہ اس کا ثواب دے گا یا نہیں؟ تو بھائی اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور قرآن پر عمل کرنا چاہیے. اور آپ تو جانتے ہیں کہ الحمدللہ میرا تو یہ خاص موضوع ہے. یہ جو رمضان کے 4 جمعے گزرے ہیں، چاروں جمعوں میں الحمدللہ میں نے یہی موضوع بیان کیا، قرآن کے حقوق کیا ہیں. اور اس جمعے بھی اعتکاف والوں کے لیے خاص طور پر بیان کیا. قرآن کے حقوق میں سے تلاوت ہے، تدبر ہے اور عمل کرنا ہے اور قرآن کی اشاعت ہے. تو الحمدللہ ہم بھی اس پر زور دیتے ہیں کہ قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ جو قرآن سمجھ کر نہیں پڑھے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا، یہ بھی غلط ہے. اور یہ کہہ دینا کہ اللہ کو پتہ ہے ملے گا نہیں ملے گا، یہ بھی بات کو گول مول کرنے والی بات ہے. یہ تو ہر عمل کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے، جو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ ہی کو پتہ ہے کہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. لیکن جہاں تک اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی صرف تلاوت کرنے پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے. اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا تو 10 نیکیاں، اور یہ فرمایا کہ ایک حرف مت سمجھو کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہیں، الف 1 لام 2 اور
میم 3، گویا کہ صرف الف لام میم کہنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس طریقے سے اور بھی کئی احادیث ہیں۔ پھر یہ یاد رکھیے کہ ایک ہے زبان کا عمل، ایک ہے دماغ کا عمل، ایک ہے ہاتھوں کا عمل، ایک ہے آنکھوں کا عمل۔ یاد رکھیے کہ جس عضو کا بھی عمل ہو اللہ پاک اس عضو کے عمل پر اجر دیتے ہیں۔ یہ زبان سے پڑھنا یہ زبان کا عمل ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی زبان کا عمل کرے اور اللہ پاک اس کو اجر و ثواب عطا نہ فرمائے۔ سمجھ کر پڑھنا اس سے اور زیادہ ثواب ملے گا، لیکن صرف اگر کوئی شخص تلاوت ہی کر دے بغیر سمجھے بھی تو وہ بھی اجر و ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ اور میں نے پہلے بھی اپنے بیان میں یہ بات کہی تھی اور آج پھر کہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ فتویٰ دینا شروع کر دیا کہ جو لوگ بغیر سمجھے قرآن پڑھتے ہیں وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ان کو کوئی ثواب نہیں، تو اللہ کی قسم ہمارے اس فتوے کے عام ہونے سے کروڑوں مسلمانوں کا قرآن سے تعلق ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کے بندو ان کو قرآن سے جڑے رہنے دو، ان کو ترغیب دو کہ ارے بھائی آپ الفاظ پڑھتے ہو معانی بھی سمجھا کرو، لیکن ان کا حوصلہ نہ توڑ دو کہ تمہیں کچھ نہیں مل رہا قرآن کی تلاوت سے، طوطے کی طرح رٹ رہے ہو، کوئی ثواب نہیں، وقت ضائع کر رہے ہو، لہذا تلاوت چھوڑ دو۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ سمجھنے سے بھی محروم رہیں گے اور تلاوت سے بھی محروم ہو جائیں گے، کروڑوں لوگوں کا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ کتنی حکمت والے تھے ہمارے بزرگ، میں نے اس دن بھی بتایا کہ کتنی حکمت والے تھے ہمارے بزرگ۔ مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے میواتیوں کو دیکھا کہ ان کی شکلیں بھی ہندوؤں جیسی، نام بھی ہندوؤں جیسے، کام بھی ہندوؤں جیسے، کوئی ایک عمل بھی مسلمانوں جیسا نہیں تھا۔ نام جس کے پوچھے رام سنگھ اور فلاں سنگھ، اس طرح کے نام، رسمیں بھی ویسے ہی، نکاح بھی ویسے ہی کرتے تھے اور مردوں کو جلانے تک کا کام کر لیتے تھے، ساری رسمیں وہی۔ تو مولانا الیاس صاحب نے پوچھا کہ تمہارے پاس اپنے مسلمان ہونے کے لیے کوئی نشانی بھی ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ پوچھا کیا؟ کہنے لگے کہ ہم محرم میں گھوڑا نکالتے ہیں، محرم میں گھوڑا نکالتے ہیں۔ تو مولانا نے فرمایا کہ اچھا بھائی، جب تک دین کی سمجھ نہ آئے گھوڑا نکالتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھوڑا نکالنے کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے تھے کہ ہمارے سارے کام ہندوؤں جیسے ہیں، لیکن یہ کام مسلمانوں والا ہم کر رہے ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ گھوڑا نکالتے رہو تاکہ کم از کم اپنے آپ کو مسلمان تو سمجھتے رہو۔ اور پھر انہی میواتیوں کو اللہ نے ایسا قبول کیا کہ گھوڑے کی رسم بھی ختم اور وہ دنیا کو دین کا کام سمجھانے والے بن گئے۔ آج ہم لوگوں کو توڑ دیں، ارے تیرا کوئی فائدہ نہیں، تجھے قرآن کے معنی تو آتے نہیں ہے، کیا قرآن کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو، فضول وقت ضائع کر رہے ہو، تو وہ معنی سے بھی محروم رہے گا اور قرآن کے الفاظ کی زیارت اور تلاوت سے بھی محروم رہے گا۔ تو خدا را اتنا ظلم نہ کریں بھائی، ورنہ بڑی گمراہی پھیل جائے گی۔ ان کو قریب کریں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ تلاوت کرنے والے قرآن کے معنی کو سمجھنے والے بھی بن جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رحمان یا رحیم یا تواب یا غفار یا عفو یا غافر یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ یا مولا، اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں کی گندگی سے پاک فرما دے، منافقوں والی، کافروں والی، فاسقوں والی، فاجروں والی صفات سے، علامات سے اے اللہ ہم کو پاک فرما دے، اللہ پاک فرما دے۔ اللہ ایمان کا نور عطا فرما دے، ایمان کی حقیقت عطا فرما دے، ایمان کی عظمت عطا فرما دے، مولا ایمان والی زندگی عطا فرما دے، مولا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دینا، مولا قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دینا، مولا تو اپنی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، اپنے پیارے نبی کی محبت ڈال دے، اللہ کعبے کی محبت ڈال دے، روزے کی محبت ڈال دے، قرآن کی محبت ڈال دے، قرآن والوں کی محبت ڈال دے، اچھے اعمال، اچھے اخلاق کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، مولا کرم فرما دے،
مولا رحم فرما دے، مولا معاف فرما دے. یا رب ماہ مبارک جا رہا ہے، ہم سے کچھ نہ ہو سکا، اے اللہ ہمارے جرم کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہی کو معاف فرما دے. مولا جو دن باقی ہیں یا اللہ تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. مولا تو ہم سے راضی ہو جا، تجھے راضی کرنے والے ہر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور تجھے ناراض کرنے والے ہر عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا کرم فرما دے. مولا آج کے اس اجتماع میں جتنے بھی حضرات و خواتین تشریف لائے ہیں، یا اللہ سب کی توبہ قبول فرما لے، سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، مشکلات کو آسان فرما دے، ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دے. یا رب جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا جو ہم دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں، سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ قبول فرما لے. یا رب ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا. یا اللہ رزق حلال عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو نیک بنا. اللہ ہمارے گھرانوں کو ایمان اور قرآن کے گھرانے بنا دے. اللہ ہمارے گھرانوں کو ایمان کے گھرانے بنا دے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. اللہ امت مسلمہ کو نیک قیادت نصیب فرما دے. اللہ اچھی قیادت نصیب فرما دے. یا اللہ اپنے دین کے خادموں کی مدد فرما، وہ جہاں بھی ہیں جو بھی ہیں. یا اللہ تو ان کی مدد فرما، ان کی غیبی نصرت فرما. یا رب یا الہ العالمین جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ہر وہ خیر عطا فرما جو تیرے حبیب نے تجھ سے مانگی، اور ہر اس شر سے حفاظت فرما جس سے تیرے حبیب نے تیری پناہ مانگی. اے اللہ فتنوں کا دور ہے، یا اللہ فتنوں سے بچا لینا. یا اللہ حاسدوں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، دشمنوں سے، کافروں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما. یا اللہ جن نوجوان بچیوں کے والدین رشتے کے سلسلے میں پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اپنا کرم فرما. اللہ رحم فرما. اللہ یا رب اپنے اس گھر کو آباد فرما دے، اپنے اس گھر کو آباد فرما دے. ذکر والوں سے، تلاوت والوں سے، عبادت والوں سے، یا اللہ خدمت کا جذبہ رکھنے والوں سے اے اللہ اپنے اس گھر کو آباد فرما دے. یا رب تو ہی آباد فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کے جلووں سے روشن ہے باہر و حرم، ان کے جلووں سے روشن ہے باہر و حرم. کس جگہ پر نہیں ہے نبی کا کرم، کس جگہ پر نہیں ہے نبی کا کرم. عرش سے طور تک، طور سے دور تک، عرش سے طور تک، طور سے دور تک. یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں. خوب نام محمد ہے مومنو، جس پہ نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں. ظلم پر ظلم سے کر یہ بولے بلال، ظلم پر ظلم سے کر یہ بولے بلال.
ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال، ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، خوب نام محمد ہے مومنوں، جس پہ نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں، دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں، رب نے کیسے نبی کو مخاطب کیا، رب نے کیسے نبی کو مخاطب کیا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، خوب نام محمد ہے مومنوں، جس پہ نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، خوب نام محمد ہے مومنوں، جس پہ نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، خوب نام محمد ہے مومنوں، جس پہ نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں، خوب نام محمد ہے مومنوں، جس پہ نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے،
www.darsulquran.com